اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ احمد رضا خان، احمد رضا خان، قربان تجھ پر میرے دل و جاں، قربان تجھ پر میرے دل و جاں۔ احمد رضا خان، احمد رضا خان، احمد رضا خان، احمد رضا خان۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا آفیئر مدنی مذاکرے کے بعد ملاقات کا سلسلہ و سوری پیغام۔ احمد رضا میرے احمد رضا۔ شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی کا بھٹ شاہ باب الاسلام سندھ میں سنتوں بھرا بیان۔ احمد رضا میرے احمد رضا۔ شہزادہ عطار الحاج بلال رضا عطاری المدنی کا سفر پنجاب پاکستان۔ احمد رضا میرے احمد رضا۔ نگران شورا کا سفر اٹلی میں سنتوں بھرا بیان مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ۔ احمد رضا میرے احمد رضا۔ نگران کابینات کی حضرت مولانا غلام فرید رضوی صاحب مدظل العالی کی خدمت میں حاضری۔ احمد رضا میرے احمد رضا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں آف ایئر مدنی مذاکرے کے بعد ملاقات کی پائی سعادت عاشقان رسول نے، جبکہ آپ نے حاجی بدر عطاری کے والد سے عیادت فرمائی اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عوفیانوں کی جانب سے مبلغ دعوت اسلامی میرے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے حاجی بدر عطاری واٹر پمپ باب المدینہ کراچی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے والد محترم حاجی یونس قریشی عطاری کے بارے میں خلیل بھائی نے یہ خبر دی کہ محرم الحرام میں 12 روزہ مدنی قافلے میں انہوں نے سفر کی سعادت حاصل کی۔ اس دوران گرے، چوٹ آئی، علاج جاری تھا، پھر حادثہ ہو گیا۔ اب تک 3 آپریشن بھی ہو چکے ہیں اور ہیں بڑے بیچارے اذیت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کے والد محترم حاجی یونس قریشی عطاری کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ یا اللہ حاجی یونس کو صحت کلی دے دے۔ یا اللہ ان کو صحتوں، عافیتوں، راحتوں، عبادتوں، ریاضتوں، سنتوں اور مدنی کاموں بھری طویل زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین ان کے گھرانے پر خوب خوب رحمتیں نازل فرما، سب کو بے حساب بخش دے، جہنم سے آزادی ان کا مقدر کر دے۔ میرے حق میں بھی یہ دعائیں قبول کر لے۔ یا اللہ محبوب کی امت کی مغفرت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حاجی یونس صاحب صبر و ہمت سے کام لیجئے، اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے
نام لیوا غم سے گھبرا یا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد خوب مدنی کام حاجی بدر کرتے رہیے اور ابو کی شفا یابی کے لیے مدنی قافلہ کوئی آپ کر رہے نا 12 روزہ یا 1 ماہ کا دعا کریں اللہ بیچاروں کو کھڑا کر دے وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے مدنی پھول بھی قبول کر لیجئے اس وقت میرے پاس شان خاتون جنت مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے 500 سے 2-3 اوپر اس کے صفحات ہیں شان خاتون جنت صفحہ نمبر 370 پر ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تم پیٹ بھر کر کھانے سے بچو کیونکہ یہ جسم کو خراب کرتا بیماریاں پیدا کرتا اور نماز میں سستی لاتا ہے اور تم پر کھانے پینے میں میانہ روی لازم ہے کیونکہ اس سے جسم کی اصلاح ہوتی اور فضول خرچی سے نجات ملتی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حاجی یونس قریشی صاحب کی خدمت میں میرا سلام تمام گھر والوں اور اسلامی بھائیوں کو بھی میرا سلام آپ سب میری بے حساب مغفرت کے لیے دعا فرمائیے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد سید الكونین والثقلین محمد سید الكونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بھٹ شاہ باب الاسلام سندھ پاکستان جس کو نسبت ہے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی علیہ رحمہ سے آپ کا مبارک عرس وہاں جاری ہے ایک سنتوں بھرے اجتماع میں شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی نے مدنی پھولوں سے عاشقان اولیاء کو یوں نوازا آل عطار پر فضل کر رحم کر آل عطار پر فضل کر رحم کر تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ آل عطار پر فضل کر رحم کر آل عطار پر فضل کر رحم کر تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ شہزادہ عطار الحاج بلال رضا عطاری المدنی کے مبارک سفر پنجاب کی ابتدا ہوئی فیروزہ پنجاب پاکستان سے جہاں نسبتاً ایک چھوٹے قصبے میں عظیم الشان سنت و بھرا اجتماع منعقد ہوا جس میں شہزادہ عطار نے شرکا کو مدنی پھولوں سے نوازا جبکہ ملاقات کی عاشقان عطار نے پائی سعادت مدنی چینل کو دیے اپنے تاثرات مدنی گلدستہ پیش خدمت ہے عطار پر فضل کر رحم کر دو جہاں میں خدا ان کو آباد
یاد رکھے. بہتر شخص وہ ہے جو کہ اس سے پہلے کہ دنیا اسے چھوڑ دے وہ خود دنیا کو چھوڑ دے. جوان تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈال دے. کئی جوانوں نے توبہ میں دیر کر دی، لمبی لمبی امیدیں رکھی، موت کو یاد نہ کیا اور کہا میں کل یا پرسوں توبہ کر لوں گا. وہ توبہ سے غافل لگے، آخر قبر کے پیٹ میں چلے گئے. ان کو مال، غلام، ماں باپ اور اولاد نے کچھ نفع نہ دیا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. ترجمہ کنز الایمان، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر. آل عطار پر فضل کر رحم کر، آل عطار پر فضل کر رحم کر، آل عطار پر فضل کر. ملاقات ہوئی، اچھا لگا، بیان اچھا تھا، اجتماع اچھا تھا، بہت خوش ہوئے ہم. بہت کچھ سیکھ کے جا رہے ہیں. ہم نے اچھی اچھی نیتیں کی ہیں اور بہت کچھ ان پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. دل میں جو ہے نا چینجنگ آ رہی ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ نماز اور قرآن کی طرف جو ہے نا رغبت ہو رہی ہے. اٹلی میں ہونے والے 3 روزہ سنتوں بھرے تربیتی اجتماع میں نگران شورا نے یورپ کے دیگر ممالک سے آنے والے اسلامی بھائیوں اور شرکاء کو مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ یورپ میں آپ کے سفر کا سلسلہ و جدول ہے جاری. کچھ مناظر اور مدنی کاموں کے بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اس وقت ہم اٹلی بولونیا کے فیضان مدینہ میں ہیں. جمعہ کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. جمعہ کا اہتمام کوئی اتنا بھاری بھرکم بھی نہیں ہے. قدر کی بات ہے کہ اگر جمعہ کی قدر ہوئی تو انشاءاللہ اہتمام خود بخود ہو جائے گا. اگر دو گھونٹ پانی چشمہ رحمت سے مل جاتا، میری ناپاکیوں کے میل دھلتے پاک ہو جاتا ہے. تو رات ہی سے مدنی سوچ بن جائے کہ جمعہ آ گیا، درود پاک کی کثرت ہو جائے، نیکی کے کام بڑھ جائیں، گناہ سے ایک کاش آپ اور ہم سب رک جائیں، اور بس ایک اہتمام ہونا کہ جمعہ آ گیا، جمعہ آ گیا، جمعہ آ گیا. میں دنیا میں کہیں بھی ہوں، میں فون کروں گا، اپنے ابو کو فون کروں گا، اپنی اماں کو فون کروں گا، جمعہ صرف جمعہ. اور مجھے پتہ ہے کہ یہ خاص میرے فون کا انتظار کریں گے کہ عمران فون کرے گا. جمعہ ہے نا، عمران فون کرے گا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اگر کریں تو آپ کے بھی ماں باپ یا گھر والے انتظار کریں. اس سے ان کے دل میں خوشی داخل ہوگی. اور مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. اور یہ تو جمعہ 1 کی 70 ہے. جمعہ کو سیلیبریٹ کرے. مسلمانوں کے لیے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے. جمعہ کو ہو سکے تو جمعہ کو کم از کم جمعہ کو ہی صحیح سر پر امامے کا تاج سجا لیا کریں. عموماً ہمارے یہاں جمعے میں آتے ہیں تو ادھر باتیں کر رہے ہوتے، ادھر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ادھر کونے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی مطلب ترکیب نہیں ہے. بالخصوص یہ آپ کے UK، یورپ، امریکہ اور اس طرح کے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں نا، اس میں بہت عجیب اہتمام، عجیب مسئلہ ہوتا ہے. اتر عجیب و غریب انداز سے جمعے میں بیٹھے. جمعہ آتا ہے یار. حدیث پاک میں جس نے جمعہ کے روز لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا. ہمارا دین، ہمارا اسلام جو ہے نا، یہ بہت خوبصورت ہے. یہ ہمارا دین، ہمارا اسلام سکھاتا ہے پڑوسیوں کا احساس، ماں باپ کا احساس. اب دیکھیں ماں باپ، سب سے بڑا احساس ماں باپ کے لیے ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتا اس کے اخلاق برے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر جلوہ فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا، جو لوگ جمعہ ترک کرتے ہیں وہ اس سے ضرور باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافل ہو جائیں گے. جمعہ کی نماز لازمی طور پر ادا کریں. 5 نمازیں لازمی طور پر ادا کریں. اللہ توفیق نصیب کرے. نہ فجر چھوڑیں، نہ ظہر چھوڑیں، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء. ہر نماز پابندی کے ساتھ اپنے وقت پر ادا کریں. قوت اسلامی یہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے.
नॉन पॉलिटिकल बॉडी है। तौबा के बाद अब जो दूसरा मरहला है वो इल्म हासिल करना है, नेकी की दावत कैसे देनी है, तिलावत कैसे करनी है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम पूछते नहीं है। जब हमने कोई नौकरी की तो क्या आपने उलमा से पूछा कि मैं ये नौकरी करना चाहता हूँ, इस तरह करना चाहता हूँ, क्या मैं करूँ, मैं इस कारोबार में इस तरह अपना सरमाया लगा सकता हूँ। आप बोलोगे यार इतनी बातें तुम उलमा से पूछो, हमें समझ नहीं आती। हकीकत तो ये है कि हमें समझ ही नहीं आती। नमाज फर्ज, नमाज में कई फर्ज, इन कई फर्जों में सजदा फर्ज सजदा अदा करने के लिए जो लाजमी और फर्ज था वो सीखा। पैसा ना छूटे, इल्म दीन छूटता है तो छूट जाए। दुआ करें या अल्लाह बिगैर हिसाब जन्नत दे दे, बिगैर हिसाब जन्नत दे दे। ना हाथ काबू में, ना आंख काबू में, ना जबान काबू में है, ना कान काबू में। शराब से बचा, जुए से बचा, गाने बाजे से बचा, फिल्मी ड्रामों से बचा, बेपर्दगी से बचा, बदनिगाही से बचा। करम कर दे, महबूब की उम्मत पर करम कर, तुझे महबूब के पाकीज़ा आंसुओं का वास्ता। निगरान काबीनात ने बीकानेर हिंद में हज़रत मौलाना गुलाम फरीद रज़वी साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया की खिदमत में हाज़िरी की सआदत हासिल की। आपने आलमी सतह पर होने वाली खिदमत दावत इस्लामी को खूब सराहा और दुआओं से नवाजा। हमको सुन्नी आलिमों से प्यार है, हमको सुन्नी आलिमों से प्यार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। मदनी चैनल एक ऐसा चैनल है कि जो कि सुन्नतों की भी दावत देता है और इसके अलावा तकवा के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर है। मदनी चैनल फतवा भी बता रहा है और तकवा भी साथ में बता रहा है। इससे बेहतर अब और क्या बताया जा सकता। मदनी चैनल जो खिदमत अंजाम दे रहा है वो बयान करने के काबिल ही नहीं है, बयान ही नहीं की जा सकती। इसलिए कि बयान तो वो किया जाए कि जो कि ज़ाहिर ना हो, जो अज़हर मिन शम्स हो उसको बयान करना क्या बात। दावत इस्लामी वो खिदमत अंजाम दे रही है और आज के दौर के अंदर मसलक अहले सुन्नत की यही तो तबलीग कर रहे हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमा वो उनके जो तालीमात को आम कर रहे हैं तो ये दावत इस्लामी ही तो कर रहे हैं कि बगैर किसी लालच के जो इंसान काम करता है तो उसमें अल्लाह ताला बरकत देता है। हमको सुन्नी आलिमों से प्यार है, हमको सुन्नी आलिमों से प्यार है। इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। डॉक्टर्स मजलिस मरकजुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान हजवेरी काबीनात के ज़ेरे इंतजाम डॉक्टर्स का मदानी हल्का हुआ, जिसमें कंसल्टेंट डॉक्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर्स ने शिरकत की। इस इज्तिमा में दाता साहिब, आला हजरत और उम्मे अत्तार और दीगर के लिए ईसाले सवाब किया गया। जबकि हिंद हसनी काबीना के शहर जलगांव में इसी मजलिस के तहत मदानी हल्का हुआ, जबकि शोबा तालीम के तहत 29 नवंबर को होने वाले सुन्नतों भरे इज्तिमा की दावत कराची यूनिवर्सिटी और दीगर में मुख्तलिफ शख्सियात को पेश की गई। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल। न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी
چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. جان کے خوشی ہوئی کہ دعوت اسلامی مرحبا بہت اچھے اچھے کام کر رہی ہے. ایسی محفلیں ہوتی رہنی چاہیے، ان میں شرکت کرنے سے وہ بہت سکون ملتا ہے. اس میں ہمیں بہت ساری اچھی باتیں سیکھنے کو ملی ہیں اور اچھی اچھی نیتیں کر کے جا رہے ہیں. آج یہاں حضرت داتا علی حجویری، حضرت امام احمد رضا خان، مولانا محمد الیاس عطار کی والدہ ماجدہ کے اصال ثواب کے لیے مدنی حلقہ ہوا. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ان کے امیر علیہ سنت کا سایہ ہم سب کے سروں پر دیر تک قائم و دائم رکھے. چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب، ہمیں عالموں اور بزرگوں کے آداب سکھاتا ہے ہر دم صدا مدنی ماحول. مجھے اپنے ایک پروگرام کی جو کہ 29 تاریخ کو ہونے والا ہے اس کی دعوت دی، اور یقیناً جو تفصیلات انہوں نے اس پروگرام کے بارے میں بتائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ یہ لوگ کر رہے ہیں. تعلیم کے حوالے سے، دین کے حوالے سے ان کی خدمات تو پہلے سے ہی جاری ہیں، جس کی تعریف نہ کرنا میرے خیال میں زیادتی ہوگی. لیکن اب جو انہوں نے تعلیم کی طرف اور ہمارے جو ذمہ داری اٹھائی ہے، یقیناً وہ اس میں بھی قابل تعریف ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ کوشش جو انہوں نے شروع کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی بڑھے گی. ہے اسلامی بھائی سبھی بھائی بھائی، ہے بے حد محبت بھرا مدنی ماحول، ہے بے حد محبت بھرا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. میں انشاءاللہ تعالی نیت کرتا ہوں 29 تاریخ کو یہ میلاد منعقد ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں بھی اس میں نیت کرتا ہوں کہ اس کے اندر شرکت کروں گا، اور اپنے تمام جاننے والوں کو جو میرے کولیگس ہیں، اساتذہ کرام، ان کو بھی انشاءاللہ تعالی شرکت کرنے کی دعوت دوں گا، اور اپنے جو طلباء ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ تعالی میں دعوت دوں گا کہ وہ اس پروگرام میں شرکت کریں. عطائے حبیب خدا مدنی ماحول، عطائے حبیب خدا مدنی ماحول. دعوت اسلامی کے زیر اہتمام 29 نومبر کو داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی کے پاس میلاد پاک کا اجتماع ہو رہا ہے. دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے ذمہ داران اسی سلسلے میں دعوت دینے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز کہ اس میں خود بھی شرکت کروں گا اور اپنے طلباء اور ساتھیوں کو بھی اس میں شرکت کی بھرپور دعوت دوں گا. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات میں سے ایک بہت ہی اہم ترین شعبہ مدنی چینل ہے. مدنی چینل 100% اسلامی چینل ہے، اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے اس کا ایک اپنا مقام ہے. جودھ پور راجستھان ہند میں نگران کابینات نے حضرت مولانا اشفاق رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری کی سعادت حاصل کی، جبکہ کپاساں ہند ظہیری کابینہ میں نگران کابینات نے حضرت عبد الرزاق صاحب دیوانہ شاہ بابا علیہ رحمہ کے عرس کے موقع پر سنتوں بھرے اجتماع میں بیان فرمایا. یہاں تقسیم رسائل کا بھی سلسلہ ہوا. مدنی قافلے کے مسافر اسلامی بھائیوں کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت بھی ہوئی. بیٹے اسلامی بھائیو، اس وقت ہم ہند اشفاقی کابینہ کے شہر جودھ پور میں حضرت علامہ مفتی محمد اشفاق صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر موجود ہے. ماشاءاللہ انہوں نے راجستھان میں اور بالخصوص راجستھان کے شہر جودھ پور میں دارالعلوم اسحاقیہ میں کم و بیش اپنی زندگی کے 65 سال خدمات انجام دی، اور ان کی خدمات پر ان کا لقب بھی ماشاءاللہ بابا قوم و ملت کے نام سے مشہور بھی ہوئے.
اور دعوت اسلامی سے بہت محبت کرتے تھے. جب بھی مبلغین ان کی خدمت میں، جب آپ حیات تھے، حاضر ہوتے تھے، ان کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے، تو آپ خوب یعنی ان کی ترقی کے لیے دعاؤں سے نوازا کرتے تھے. الحمدللہ ایسی مبارک جگہ پر ہم حاضر ہیں. اللہ تعالی ہمارے ان بزرگوں کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے. ان کی جو خدمات تھی، ان کی خدمات کے صدقے اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلائے اور ان کے آستانے پر حاضر ہو کر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں طلب کرتے ہیں. دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا. دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا